مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ کے بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 62 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 62 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الگ الگ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا، دعوت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا تذکرہ کیا گیا۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز میں جنگ بدر کے واقعے کو اور اس کی تفصیلات کو بتانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ جنگ بدر حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، روشنی اور تاریکی کے درمیان ایک بہت بڑا عظیم الشان معرکہ تھا۔ ایک ایسی لڑائی تھی جس میں اللہ رب العزت نے باضابطہ فرشتوں کو اتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد فرمائی۔ ایک شاندار جیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عطا فرمائی۔ یہ مٹھی بھر مسلمان، 313 کی یہ جماعت ہے جو ان مکہ کے مشرکوں کے اوپر، ان کے سرداروں کے اوپر، ان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ آنے والوں کے اوپر غالب آ گئی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بن کے مدینۃ المنورہ لائے گئے اور بعد میں فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو غزوہ بدر ہے، بڑا عظیم الشان معرکہ ہے، بڑی اہم ترین لڑائی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس لڑائی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، اس کے اندر اترنے والی اللہ رب العزت کی مدد کا تذکرہ سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا۔ یہ جو 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، غزوہ بدر میں شامل ہونے والے، ان کو بڑے رتبے اسلام نے، اللہ رب العزت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ بڑی فضیلتیں ان کی بیان کی گئی، اتنی فضیلتیں ان کی سنائی گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بدری صحابی، غزوہ بدر میں شامل ہونے والے کوئی صحابی کسی مجلس میں تشریف لاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں پہلے بٹھایا کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، ان کے لیے جگہ بنایا کرتے۔ ایسی فضیلت، ایسا رتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے، اسلام نے ان بدری صحابہ کو عطا فرمائے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک عورت مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ آتی ہے، اس کی مدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ وہ نکل کے چلی جاتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو خاتون، وہ جو عورت مانگنے کے لیے آئی تھی، سارا اس کا نام تھا، جاؤ اس کو تلاش کرو، اس کے پاس ایک خط ملے گا، وہ خط اس کے پاس سے لے کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جس کو روضہ خاخ کا نام دیا گیا۔ وہاں وہ عورت مل گئی، وہ خاتون مل گئی، وہ سارا مل گئی جو مانگنے کے لیے مدینۃ المنورہ آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر دے۔ اس نے اپنا سارا سامان نکال کے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چٹھی نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہو
وہ جھوٹ ہوگی نہیں سکتی، چپ چاپ تو وہ خط نکال کے ہمارے حوالے کر دے ورنہ ہم تیرے ساتھ زیادتی کریں گے۔ اس نے اپنے بالوں میں وہ خط چھپایا تھا، وہ چٹی چھپائی تھی، وہ کتاب چھپائی تھی، اس کو نکال کے اس نے حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ وہ خط لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، خط کھولا گیا، دیکھا گیا، پتہ چلا کہ یہ خط حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے نام لکھا تھا۔ صحابہ غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار نکال لی اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اس نے آپ کا راز فاش کرنے کی کوشش کی، اس نے مسلمانوں کا راز لکھ کے مکہ المکرمہ کے کافروں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ اس منافق کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو مار دینا چاہیے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر ذرا ٹھہرو، صبر کرو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بدری صحابی ہے؟ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، تم جو چاہو کر لو، میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ اللہ نے ان کی اس غلطی کو پہلے سے معاف کر دیا ہے، جب اللہ پاک معاف کر رہے ہیں تو ہم تم کیوں ان کو سزا دیں؟ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، پہلے میری بات سن لیجئے۔ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو طاقت اور جو قوت عطا فرمائی ہے، آپ کی اللہ رب العزت نے جیسے مدد اور نصرت کی ہے، مجھے یقین تھا کہ آپ جائیں گے تو ضرور مکہ کے یہ مشرک ہار جائیں گے، مکہ المکرمہ فتح ہو جائے گا، مجھے اس بات پہ تو یقین تھا، لیکن میرا خاندان وہاں موجود ہے، میرے بیوی بچے وہاں موجود ہیں، مجھے ان کی فکر تھی، میں نے بس یہ سوچا کہ اگر میں اس خط کے ذریعے سے ان کے اوپر احسان کر دوں، یہ خبر بتا کر ان کا تھوڑا سا تعاون کر دوں تو وہ میرے بچوں کی، میرے خاندان کی حفاظت کریں۔ میرا بس یہ مقصد تھا، میں سچا مسلمان ہوں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا، ان کی طرف اللہ رب العزت نے نظر فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف نظر فرمائی اور اعلان کر دیا کہ ان کی تمام لغزشوں کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو تہمت لگائی گئی، وہ قصہ بھی ہم آگے چل کے سنیں گے، اس کے اندر بھی ایک صحابی ہیں، مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں، پیر ان کا تھوڑا سا ٹکرا گیا کہیں، انہوں نے ٹھوکر کھائی تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کر دی، اللہ مصطح کو ہلاک کر دے۔ حضرت عائشہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اتسبین رجلا شہید بدرا، تم ایسے آدمی کو گالی دے رہی ہو، تم ایسے اپنی اولاد کو برا بھلا کہہ رہی ہو جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، جن کے بارے میں بڑے فضائل ہیں، جن کی لغزشوں کو معاف کر دیا گیا ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نوید، ایک بشارت، ایک خوشخبری سنائی ہے، تم ان کے بارے میں برا بھلا بول رہی ہو، تم ایسے اپنے بچے کو، ایسے اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہی ہو، ہلاکت کی دعا کر رہی۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، مجھے اپنے اس بیٹے کی حرکت پہ غصہ آ گیا، لیکن اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھایا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مصطح ابن اساسہ نے، تمہارے بیٹے نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، یہ ان کے لیے بہت ہے۔ تو جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، جو اس عظیم الشان لڑائی میں شامل ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی فضیلتیں، بڑے رتبے اور بڑا مقام ان کو عطا فرمایا۔ غزوہ بدر ایسی لڑائی ہے، بدر کا یہ معرکہ ایسا عظیم الشان معرکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بذات خود بنفس نفیس شریک ہوئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورے شوق کا، پوری بہادری کا، پوری جمع مردی کا مظاہرہ کیا۔ 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، 70 بڑے بڑے کافر اور سردار مارے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، اسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، ایک بہت اہم لڑائی تھی۔ اس کے اندر جیت جانا، اس کے اندر کامیاب ہو جانا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پورے مکۃ المکرمہ میں، پورے عرب کے علاقوں میں مسلمانوں کا ایک رعب، ایک دبدبہ بیٹھ گیا۔ اور کئی ایسے قبیلے جنہوں نے اب تک مسلمانوں کو، صحابہ کو، اسلام کو سیریسلی نہیں لیا تھا، اب وہ سوچنے لگے کہ یہ ضرور کوئی بڑی طاقت ہے، یہ جو دین نیا نیا آیا ہے بڑا شاندار دین لگتا ہے، بڑا طاقتور دین لگتا ہے۔ کئی قبیلے اس غزوہ بدر کے بعد، اس لڑائی کے بعد مسلمان ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پورے عرب کے اوپر ایک دھاگ بیٹھ گئی، پورے عرب کے علاقوں میں مسلمانوں کا ایک سکہ بیٹھ گیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، مٹھی بھر ان کی تعداد ہے، لیکن بڑے بڑے فوجیوں کو، بڑے بڑے لشکروں کو اور بڑے بڑے بہادروں کو انہوں نے شکست دی۔ ادھر مسلمان خوش ہیں اور کئی قبیلے آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ادھر مکۃ المکرمہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، غم ہے۔ ابو لہب اسی غم میں گھٹ گھٹ کے مر گیا، بیماری ہو گئی۔ ہم آگے کی ویڈیو میں سنیں گے کہ کیا حالات وہاں مکۃ المکرمہ میں اور پیش آئے۔ غزوہ بدر کے بعد جو اور تھوڑی سی تفصیلات ہیں وہ بتانے کی آگے کی ویڈیو میں کوشش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔